بہت خوشی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب اس کی 2 آیت سے لے کے ہم 4 آیت تک تلاوت کریں گے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ جی میں نے بالکل قبولیت کے وقت تیری سن لی جی بالکل، اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاط سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے، جو دہنے بائیں ہیں، عزت اور بے عزتی کے وسیلہ سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلہ سے، وہ گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، پھر بھی سچے ہیں۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیں آنکھوں کو بند رکھیں صرف اور اس کی حضوری کو محسوس کریں، کیونکہ جب اس کی آواز اترتی ہے ہمارے دلوں میں، اس کا کلام اترتا ہے تو پھل لانے کے لیے ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہے۔ آج جو کچھ ہم نے سنا ہے کلام مقدس میں سے دعا مانگے۔ اے آسمانی باپ، میں تیرا خداوند خادم تیرے سامنے حاضر ہوں۔ خداوند تو میرے قلب و ذہن کا ذمہ لے، بیان کرنے کی قوت دے، کمزوریوں کو اپنے خون میں چھپا دے، اور آواز تیری آواز ہے خداوند، میری نہیں۔ کلام تیرا ہے، میرا نہیں۔ بیان کرنے کی قوت دے اور کھڑے رہنے کی توفیق بخش دے، کمزوریوں کو دور کر دے۔ جہاں بھی گائے بگائے تیرے خادم اس کلام کو پیش کرتے ہیں، ان کی یہ خداوند مدد کر، تیرا جلال ظاہر ہو، بڑی روحیں بچیں، بڑے لوگ سمجھیں اور عمل کریں، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے سنا تھا خدا کے خادم سے کہ شخصی طور پر نجات دہندہ جو ہمارا ہے یسوع مسیح ہے۔ اگر کسی نے اسے شخصی طور پر قبول نہیں کیا تو وہ دور ہے، یہی سنا، ٹھیک ہے؟ کیا میں صحیح ہوں اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں؟ یہی میں نے بھی سنا۔ شخصیت طور پر قبولیت اور مسیح میں ایمان کے وسیلے سے شمولیت ہوتی ہے۔ شخصی طور پر قبول کر لینا اور ایمان کے وسیلے سے ہم اس کی اندر جو ہے قدرت کو جو ہے اس میں شمولیت کر لیتے ہیں، اس میں مل جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو رشتہ جو ہوتا ہے وہ ریلیشن شپ ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور اس ریلیشن شپ کی وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے ہم ٹوٹ نہیں پاتے، کیونکہ بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹ نہیں پاتا، اس لیے کہ وہ ایک ریلیشن شپ میں شامل ہے۔ لاکھوں لوگ آپ سے ملیں گے اور دور ہو جائیں گے، دوست بھی دور ہو جائیں گے، لیکن ریلیشن شپ دور نہیں ہوتا۔ یقیناً آپ یاد کرتے ہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے، میرا بھائی، میری بہن، میرے بچے ریلیشن شپ میں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ آپ کیا خداوند یسوع مسیح میں ریلیشن شپ میں ہیں؟ کیا قبولیت میں ہیں؟ تو آپ سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہیں جو دنیا میں ہیں، کیونکہ لوگ مذہبوں کو، دینوں کو چھوڑ کر یسوع مسیح میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بندھن جو ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے اور زندہ کے ساتھ ہے، نہ کہ مردوں کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے پہل میں جب مرد نظر آتا ہے، پھر جب ان کا ایک رشتہ بن جاتا ہے عورت کے ساتھ، یعنی کہ آدم نظر آتا ہے، اس کے بعد ہوا نظر آتی ہے خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں،
اور یہ اشرف مخلوقات کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، شکل دی ہے اور اپنا دم پھونکا ہے اور زندگی یافتہ بنایا ہے، اور اس نے مرنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ ابدی زندہ رہنے کے لیے بنایا، تاکہ جس طرح وہ خود ہے وہ بھی ہوں، اس لیے وہ زندوں میں شامل ہیں۔ آج ہم ایمان کے وسیلے سے زندوں میں شامل ہیں اور خدا نے ان کا ریلیشن شپ بنایا۔ اب آپ بتائیں ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ وہ 11 آپ کی گنتی ہے لیکن 2 بنتے ہیں۔ ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ اگر بچے سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا 2، ایک اور پلس 1، سمجھا؟ جمع بول لیتے، 1 جمع 1 2 ہو گئے، ایکول 2، 1 2 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن خدا نے ادھر کیا کیا؟ 2 کو لیا اور 1 کر دیا، 2 کو لیا اور 1 کر دیا۔ مسیح نے کیا کیا؟ آپ سب کو لیا اور اپنے میں لے لیا، اور پھر خدا کو دکھاتا ہے جیسے میں ان میں ہوں اور تو مجھ میں ہے اور ہم سب ایک ہوں۔ یہ ہے ہاللیلویا، یہ ہے خدا چاہتا آپ سے۔ آج قبولیت کا دن جو آپ کے سامنے ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس کی بارگاہوں میں یہ جو ہے حق کا مزہ لیں اور اس کی قبولیت کو جان لیں کہ اس نے آپ کو بچایا ہے، جان لیں اس نے آپ کو زندگی دی ہے، جان لیں اس نے آپ کے لیے جان دی ہے، مخلصی دی ہے اور بے پناہ اس نے دکھ سہ کر دی ہے۔ ایسے نہیں دے دی، اس نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے دی ہے، اس نے ہر ایک بات کو پورا کر کے دی ہے آپ کو۔ یہ ایسے نہیں مل گئی اس سے کہ آپ کو وہ دینے آیا اور بڑا سکون کے ساتھ پھر چلا گیا، نہیں، بلکہ اس نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دکھ سہا، اور شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ خون کے وسیلے سے گناہ کی معافی ہے، اور اس نے ایسا بھی کر دیا، بہا دیا اپنا خون ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ خاندان بنتے ہیں، زندگیاں بدلتی ہیں اور انسان ملتے ہیں اور خدا میں ہو کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہم یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہیں ایک ہوئے ہیں، جدا نہیں ہوئے، بلکہ اس نے ہمیں لا کر ایک جگہ پلیٹ فارم پر ایک کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ اس لیے ہر جگہ جب دیکھا جائے، بلی گرام نے جب انڈیا میں جا کر میسج دیا تو لاکھوں لوگ اس کے میسج کو سننے کے لیے آئے، اور اس نے ایسا بہترین میسج خدا کی طرف سے دیا، لاکھوں لوگ ایمان لائے۔ آج ایشیا میں سب سے بڑا چرچ بھی انڈیا میں ہے، کیرلا میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیغام سے بڑی دنیا متاثر ہوئی، اور آج بھی آپ اس کا جب نیٹ پہ ریسرچ کریں گے، بلیک اینڈ وائٹ میں وہ اس کی ریکارڈنگ آئے گی تو آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اس نے پاورفل کیسے میسج دیے۔ اور اس نے سب سے پہلے یہی ہے کہ اس نے ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں خدا کے ساتھ، آپ کیسے زندگی کو بدل سکتے ہیں اپنے خدا کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں کہ خدا کا کلام بتاتا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا تو اس کے پاس محل میں جگہ بہت ہی، تو سینٹر میں وہ چاہتے تھے کہ کوئی خوبصورت ایسی چیز ہو جو لوگوں کی نگاہ میں رہے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبلیں ہم رکھتے ہیں تو ٹیبل خالی نہیں ہوتا، اس کے اوپر یا تو گلدستہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ ان دنوں میں بھی خدا کے لوگ جو تھے نا بڑے ہی تحمل اور مزاج تھے اور خوش اخلاق تھے، اور وہ جب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، بادشاہ کی باتیں سنتے تھے۔ آپ سلیمان بادشاہ کی باتیں بہت سنتے تھے لوگ، اور پھر داؤد کی باتیں بہت سنتے تھے، کیونکہ بادشاہوں کی باتیں بڑے غور سے لوگ سنتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سینٹر میں ایک گلدستہ پڑا ہوا ہے اور وہ بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں اس میں، اور بڑے قیمتی پتھر ہیرے جواہرات سے بنا ہوا، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ عام سا کوئی بنا دے اور وہ بادشاہ کے سامنے رکھا جائے۔ اور جب مشلیں جلتی تھی تو ان گلدستے میں سے کلر نکلتے تھے، کیونکہ پتھر قیمتی تھے۔ اور
بہت ہی لوگوں کو پسند تھا وہ، کہ اچانک ایسا ہو گیا کہ وہ رات کے وقت پتہ نہیں ایسا ہوا کہ وہ گلدستہ جو تھا گر گیا. گرنے کے بعد ایک ایک پتھر جو تھا نا بکھر گیا. اب بادشاہ کو اطلاع ہوئی کہ ایسے جو آپ کے دربار میں گلدستہ رکھا گیا تھا 4 فٹ کا تھا، تو وہ گر گیا اور اس کے پتھر الگ ہو گئے اور اس میں ہر ایک چیز الگ الگ ہو گئی ہے. اب کیا کیا جائے؟ وہ اس نے کہا یہ کس نے کیا؟ آدمی ڈھونڈنے پر نہیں ملا کوئی بھی، تو ڈھونڈنے پر نہیں ملا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کام کرتے وقت کسی سے ٹھوکر لگی ہے اسے، یا وہ اس کے اوپر گرا، یا وہ چکنا چور ہو گیا. لیکن پتھروں کو فرق نہیں پڑا، ہیروں کو فرق نہیں پڑا، زمرد کو فرق نہیں پڑا، لال کو فرق نہیں پڑا، کسی کو فرق نہیں پڑا. اب بادشاہ کیا کہتا ہے؟ حکم دیتا ہے جس نے یہ بنایا اس کو لاؤ، اسی کو لاؤ جس نے یہ بنایا، تاکہ اس کے ذہن میں یہ سب کچھ ہے، اس کے ذہن میں یہ سب کچھ ہے، اس کو لاؤ، بلاؤ اس کو. وہ شخص جو کاریگر تھا اسے بلایا گیا. اس نے کہا مجھے وقت چاہیے. اس نے کہا وقت تمہارے لیے سارا وقت ہے، جب بھی تم اس کو تیار کر لو ہمیں دکھا دینا تو ہم دیکھ لیں گے. اس نے ایک ایک پتھر کر کے چنا اور اس کے مائنڈ میں بالکل سیٹ تھا کہ جو اس نے بنایا تھا. کوئی بھی کاریگر، کوئی بھی آپ فیکٹری یا آپ لے لیں مشینری بناتے ہیں تو اس کو ان کے جو مکینک ہوتے ہیں یا ان کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہے، ہر ایک چیز ہوتی ہے کس طرح یہ بنی ہے. اسی طرح اس شخص کے ذہن میں ہر چیز تھی، اس نے اس کو پھر اسی طرح بنا ڈالا. اور سب نے دیکھا اور خوشی کے ساتھ نعرے مارے، تالیاں بجائیں اور کہا یہ ویسے ہی بنا ہے جیسے یہ تھا. آج آپ گرے دنیا میں آ کے، اس نے آپ کو اٹھایا اور پھر آپ کو اسی طرح تعمیر کر دیا جیسے کہ آپ تھے. آدم تھا جیسا، اسی طرح آدم کو خدا نے اپنے لیے پھر قائم کر دیا. آج کلیسیا قائم کی گئی ہے. آپ لوگ جو ہیں کلیسیا میں ان پتھروں کی مانند ہیں. آپ زمرد ہیں، آپ لال ہیں، آپ ہیرے ہیں. انہی پتھروں کو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے بدن کو دیکھ کر پھر سے تعمیر کیا. اور اس نے کہا، ہم پڑھیں گے یسایہ نبی کے صحیفے میں 48 باب اس کی 10 آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ یہ آپ کو صاف صاف بتا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا. تو دوبارہ آپ کو تعمیر کرنے کے لیے اس نے دنیا میں آ کر قدم رکھا، اس لیے کہ آپ بچائے جائیں، زندگی پھر سے پا جائیں، ابدی خوشی حاصل آپ کو پھر سے ہو جائے. پڑھیں. دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا. پڑھیں آگے. میں نے اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر یہ کیا ہے، کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو. میں تو اپنی شوکت دوسرے کو نہیں دینے کا. آمین. اب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے. خداوند آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کی گہرائی میں جائیں اور آپ ذہنی طور پر دنیا داری کے کاموں کو، دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑ کر ذہنی طور پر آپ اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں لکھا ہے دیکھ میں نے تجھے صاف کیا ہے لیکن چاندی کی مانند نہیں، بلکہ میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا ہے. یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ چاندی کی کٹھالی لی جاتی ہے، اس میں اس کو ڈالا جاتا ہے، آگ دی جاتی ہے، وہ صاف ہوتی ہے، اس کی میل نکالی جاتی ہے، وہ ایسے ہوتی ہے. لیکن میں نے تمہیں صاف کرنے کے لیے کیا کیا؟ مصیبت اٹھائی. اور یسایہ نبی کہتا ہے اس نے ہماری مصیبتوں کو اٹھا لیا اور ہمارے دکھوں کو برداشت کیا اور ہماری خاطر جان دی ہے. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی ریلیشن شپ کا اندازہ کرے کہ اس نے آپ کو پھر سے ملا لیا ہے. اور یہی بات پیش ہوتی ہے جب عورت جن لیتی ہے، پہلے درد سہتی ہے لیکن بعد میں جب جن لیتی ہے تو وہ خوشی کرتی ہے کہ میں نے دنیا میں ایک انسان کو لانے میں کامیاب ہو گئی، خدا نے مجھے توفیق دی، اور خوشیاں منائی جاتی ہیں لیکن درد پہلے بہت ہے. یہی بات تھی خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے درد مشکل سہی اور بعد میں اس نے
ہمیں دکھایا کہ خوشی کرو، نہایت شادمان ہو، کیونکہ میری تم دلہن بن گئی ہو، میری تم عزت بن گئی ہو۔ اور آگے لکھا ہے، آگے پڑھے، میں نے اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر، یہ کیا یہ کیا دعویٰ کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کہ میں نے اپنی خاطر کیا ہے، تمہاری خاطر نہیں، میں نے ہاں اپنی ہی خاطر کیا۔ کیا کیا؟ کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو، کیوں مجھے کہا جائے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیوں مجھے کہا جائے، اور میں اپنی شوکت کسی کو دینے کا نہیں۔ شوکت کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی بیوی جو ہے، اس کی دلہن جو ہے وہ کلیسیا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ میں کسی کو دینے کا نہیں، یہ میری ہے، جو بیڑے میں نے نام لکھ دی ہیں وہ میری ہیں، اب اس کو کوئی لے نہیں سکتا۔ جس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اپنا بنا لیا ہے، وہ یسوع مسیح کا ہو چکا ہے، اب اس کو کوئی چھین نہیں آپ کے ہاتھ سے، اس کے کسی بھئی کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کو الگ کرے، آپ کو اپنی راست بازی دکھائے، اپنی ایکٹنگ دکھائے، اپنے ارادے پر لے کے جائے، اور یہ فخر انسان کا ٹوٹ جاتا ہے جب وہ اپنے لباس میں یا اپنے عقیدے میں اپنی فخر پر جاتا ہے، تو یہ اس کا فخر ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص کو بلایا جا رہا ہے کہ شادی میں آؤ، تو سب آئے نئے کپڑے پہن کے، ایک کیوں نہیں آیا؟ ایک کپڑے پہن کر نہیں آیا بلکہ پرانی پوشاک میں آ گیا۔ تو مالک نے وہاں کے جس نے دعوت دی تھی پوچھا کہ بھائی تو کیوں آ گیا پرانی پوشاک میں، اور اسے کہا، نوکروں کو کہا اسے لے جا کر کہاں کوٹری میں بند کر دو، جہاں دانتوں کا پیسنا ہوگا، اندھیر رونا ہوگا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان اپنی راست بازی سے نہیں بلکہ خدا کی راست بازی سے بچتا ہے، اور اس کو قبول کرنے سے بچتا ہے، کیونکہ جب ہم وہ لباس پہنتے ہیں جو یسوع مسیح نے دیا ہے تو اس میں داغ اور دھبا جوری نہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں وہ کلیسیا لے کے جاؤں گا جس کے دل میں داغ دھبا جوری نہیں، اور اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوگا، اور وہ داغ کس سے دھلا ہے؟ وہ خدا کے بیٹے ہمارے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے دھلا ہے، کیونکہ قدرت بتاتی ہے کہ اس نے جہاں کو مول لے لیا ہے، جہاں کو مول لے لیا ہے، لیکن قیمتی چیز اس نے کیا دی؟ خون دیا اور اپنی جان دی۔ اور یہی بات ہے کہ اس نے خون دے کر، اپنی جان دے کر ہمیں بچایا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، دلہن جب قبول کرتی ہے، شوہر کو قبول کرتی ہے، تو اس کے انڈر میں ہوتی ہے اور اس کی تمام باتوں کا دھیان رکھتی ہے، اس کی تمام باتوں کو مانتی ہے، اور اس کی فرما برداری میں رہ کر وہ اپنی زندگی گزارتی ہے، اور وہ بھی دلہا بھی اس کے لیے سب کچھ وہ کرتا ہے جو اس کی ضرورتیں ہیں، جو اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ ریلیشن شپ بنایا ہے، نہ کہ مذہب ہے، نہ کہ کوئی دین ہے۔ یہ بات آپ پر ظاہر ہو چکی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا خدا ہے وہ ریلیشن شپ سے ہمیں اپنے طرف لیتا ہے۔ تو ابتدا میں جب کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی خدا ہے، تو خدا نے اپنے کلام کو بھیج کر اپنی ہی زندگی جو تھی وہ صلیب پر یسوع مسیح کی شکل میں ظاہر کر دی، اور ہمیں بچانے کے لیے وہ دنیا میں آیا۔ حقیقتاً آج جو بھی شخص اسے قبول کرتا ہے وہ اس کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ فرما بردار رہ کر ہم اپنی جہالت کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنیں، کیونکہ جس طرح وہ بلانے والا پاک ہے نا، اس طرح ہم سب پاک ہو جائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ پاک ہے، تم بھی پاک بنو۔ پاکیزگی کا تعلق اس لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ابتدا میں جب غلطی ہوئی تو اس غلطی کی بنا پر وہ جب باہر نکالے گئے اور پھر وہ دوبارہ اس میں داخل نہ ہو پائے، تو خداوند یسوع مسیح دنیا میں آتا ہے اور اس جدائی کی دیوار کو ڈھا دیتا ہے، جدائی کی دیوار کو ڈھا دیتا ہے اور باپ کے ساتھ میل ملاپ کرا دیتا ہے۔ یہ ہے ریلیشن شپ۔ آپ اگر اس کے ساتھ جڑے ہیں اور آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں
اور آپ اس کے ساتھ ہیں تو یقیناً آپ بچائے ہوئے ہیں، اور وہ دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم پڑھیں گے مکاشفہ یوحنا عرفی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کا 19 باب اور اس کی 7 آیت ہم پڑھیں گے، جس میں یوں مرقوم ہے، آؤ ہم خوشی کریں، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ آمین آمین۔ تو کس نے تیار کر لیا اپنے آپ کو؟ اس کی بیوی نے۔ تو اختیارات ملا کہ وہ ایک مہین پوشاک پہنے، اور پوشاک ایسی پہنے جس میں کوئی بھی نقص نہ ہو، کوئی بات کے لیے، اور یہ پوشاک دولہے کی طرف سے ملتی ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں نکاح ہوتا ہے تو دولہے کی طرف سے لباس ملتا ہے دلہن کو، تو دولہے کی طرف سے لباس جو ملا ہمیں، اس میں داغ دبا جری نہیں ہے۔ جب ہم نے اس کو پہن لیا ہے تو خدا ہمیں نہیں دیکھتا، وہ اپنے بیٹے کی اس پوشاک کو دیکھتا ہے، اس قربانی کو دیکھتا ہے، اس دی ہوئی معافی کو دیکھتا ہے جو اس کے بیٹے نے صلیب کے اوپر پکار کر کہا، اے باپ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ اس نے ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے اس کو صلیب پر چڑھایا تھا۔ آج آپ کی معافی کا بھی تعلق یسوع مسیح کی قبولیت میں ہے۔ آپ قبول کریں، شخصی طور پر قبول کریں، اور ایمان کے وسیلے سے شمولیت حاصل کریں، کیونکہ ایمان ہی کے وسیلے سے آپ نجات یافتہ بنیں گے، کیونکہ آپ کے عمل کے وسیلے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ تو کہتے تھے یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، بکرے لے آؤ، چھترے لے آؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، تو پھر کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا تھا، اس لیے کہ سب کچھ کرنا ناممکن تھا۔ اب میں ایک بات بڑے غور سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ بڑے دھیان سے سنیں، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے 2 سٹیپ رکھے ہیں جس کے اوپر ہر ایک بندہ قدم رکھ سکتا ہے، خواہ وہ غریب ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، یا دولت مند ہے، یا نہیں بھی ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے۔ وہ 2 سٹیپ ایسے ہیں جو یسوع مسیح نے رکھے ہیں، جس کے وسیلے سے انسان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی خودی کا انکار کرے، اس کا مطلب ہے توبہ، اپنی خودی کا انکار کرے اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ یہ ہے 2 سٹیپ۔ اگر ہم اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے، اپنی پرانی زندگی نہیں چھوڑتے، تو وہ سٹیپ ہم سے پار نہیں ہوتے۔ اور یہ سٹیپ ایسے ہیں کہ اسے قبول کریں کہ وہی نجات دہندہ ہے۔ اور یہ لکھا ہے، آج کوئی بھی زبان جب اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے تو وہ نجات پائے گی، ہمیشہ کی زندگی میں آ جائے گی۔ یہ آج کا پیغام آپ کے سامنے یہی ہے کہ آپ اسے شخصی طور پر اس بات کے لیے جان لیں کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے اور آپ نے اسے قبول کیا ہوا ہے۔ آج رات کو سوچیں، کیا میں نے قبول کیا ہے؟ کیا میں اسی طرح قبول کر چکا ہوں جس طرح کلیسیاؤں میں لوگوں نے قبول کیا ہے؟ کیا میں اسی طرح بپتسمہ لے چکا ہوں جیسے دنیا میں لوگوں نے کیا، اور علانیہ اقرار کیا کہ میں خداوند یسوع مسیح کی بندی ہوں، میں خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہوں، آج سے میں دنیا سے مر گیا اور مسیح میں جی اٹھا ہوں۔ جیسے ہی وہ پانی سے باہر آتا ہے خداوند اسے قبول کر لیتا ہے، اور اس نے علانیہ اقرار کیا ہوتا ہے، کیونکہ علانیہ اقرار یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ مسیح ہے، لوگ جان جاتے ہیں اس نے قبول کر لیا، لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ نجات یافتہ شخص ہے اور اس میں خدا کی روح کام کرتی ہے اور یہ زندگیوں کو بچانے کا سبب بنتا ہے۔ آج اگر آپ بلی گرام کے، پھر سے میں ایک بار کہتا ہوں کہ جب آپ گوگل میں ریسرچ کریں گے، اس کا کوئی ایک میسج سنیں، کیسی اس نے باتیں کی، کیسے اس نے لوگوں کو اپنی طرف لیا، اور 99 برس کا ہوا، ایک کم 100 کا، اور اس سے مردہ بھی زندہ ہوا، اور اس سے بے شمار جو تھے معجزے رونما ہوئے، اور انڈیا میں لوگ آج بھی اس کی جو ہے سنتے ہیں، کیسٹیں سنتے ہیں،
اس کے پیغام کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کلام آپ کی زندگی بنتا ہے، نہ کہ انسان کی آواز. اور وہ شخص ایمان میں بھرپور ہو کر کلام کو سناتا ہے اور چھٹکارے کا باعث بنا. لوگوں نے ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کو پایا اور ابدی نجات اور خوشی منائی. آؤ ہم خوشی کریں، نہایت شادمان ہو کیونکہ برے کی شادی آ گئی. آج شادی آن پہنچی ہے، وہ وقت نزدیک آج پہنچا ہے. غلط تعلیم کا بہت ہی پھیلاؤ بھی ہو رہا ہے. مسیحیت میں بھی لوگ آ رہے ہیں اور غلط تعلیم میں بھی لوگ جا رہے ہیں. اور غلط تعلیم کا سبب یہ بن رہا ہے کہ لوگ جو ہیں مصیبت میں پھنس رہے ہیں اور مخالف مسیح نے گہرا جال بچا رکھا ہے اور لوگ اپنی عادتوں کو چھوڑتے نہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تعلیم صحیح ہے جو ہمیں کچھ چھوڑنے کے لیے بھی نہیں کہتی. ظاہری بات ہے جب جہاں آپ کو چھوڑنے کے لیے کچھ نہیں کہا جائے گا وہاں آپ اس تعلیم کو تو کہیں گے یہ تو بہت اچھی ہے ہمارے لیے. لیکن یسوع مسیح آپ کو دنیا کی خواہشوں سے چھڑانا چاہتا ہے. یسوع مسیح آپ کو دنیا میں ہی نجات یافتہ بنا کر صاف کر کر لے کے جانا چاہتا ہے. اس نے مصیبت کی کٹھالی میں رہ کر آپ کو نجات دی ہے اور ابدی خوشی دی ہے اور صلیب پر یہ نعرہ مارا کہ تمام ہوا، تمام ہوا. جو خدا نے پروگرام رکھا تھا باغ عدن سے وہ پورا یسوع مسیح نے کر دیا اور آپ کو خوشی دے دی اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرا دیا. اب آپ جو ہیں اس غم میں نہ رہیں کہ ہم جو ہیں مصیبت اٹھاتے ہیں اور دکھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت میں رہ کر ہم مسیح کو بھی مانتے ہیں اور مصیبتیں بھی اٹھا رہے ہیں. یہ تو آنا ضرور ہے. اور دربے سے اقنیم سے لسترا اور انطاکیہ سے ہوتے ہوئے یہ کہتے تھے، شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے تھے. ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. یہ ہے خدا کا کلام کہ آپ کا داخلہ مصیبتوں دکھوں سے گزر کے ہی ہونا ہے. یہ نہ سمجھے بہت آسان ہے. یہ بات ہے کہ آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر کر خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم چل رہے ہیں اور ہماری زندگی کا اختتام نہیں ہے. کوئی کہے میری موت ہو جائے گی، میں تو نہیں کہتا میری موت ہو جائے گی، اس لیے کہ میں بدل جاؤں گا، میں بدل جاؤں گا. اس بدن کو چھوڑ کر ابدی جلالی بدن میں آ جاؤں گا اور اپنے خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا. اسطفنس نے جب شہادت قبول کی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فرشتوں نے اسے دکھایا دیکھو وہ آسمان پر کون ہے. اس نے دیکھا کہ خدا کے ساتھ ایک تخت ہے، وہ ہے یسوع مسیح کا، اور وہ بہت خوش ہوا اور اس نے شہادت کو خوشی کے ساتھ قبول کیا. اس میں ساؤل بھی جو تھا، پالوس جو بعد میں بنا، خوش تھا کہ اس کی شہادت جو ہو رہی ہے. تو میرے عزیزو گھبرائے نہیں اور خداوند پر ایمان رکھیں. تو ایمان ہی کے وسیلے سے ہم خدا کی بادشاہی میں شامل ہونا ہے ہم نے. اور یقیناً پھر سے ایک بات ہے کہ ہم بدل جانیں گے اور بدلاؤ ہمارا جب ہوگا تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہوگا اور ہلاکت کے لیے یا سزا کے لیے نہیں ہوگا. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. نہ وہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش اسی وقت ہوئی جب آپ نے اسے قبول کر. خداوند اپنے پاک کلام پہ برکت بخشے. آمین.